بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت، پیسہ، گھر، گاڑی، جو کچھ بھی چاہیے تو آج ہی یہ الفاظ پڑھ لیں، اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، دولت مند ہو جاؤ گے، رزق ایسا ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والا، صدیوں پرانا، طاقتور اور مجرب یہ وظیفہ ہے۔ محترم دوستو، ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جیسا دور چل رہا ہے، مہنگائی ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، یہ ایسا عمل ہے جو برکت لانے والا وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ایسا عمل لے کر آئیں جس کی وجہ سے مال و دولت بڑھ جائے، مال و دولت میں برکتیں پھیل جائیں، ایسی برکتیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہوں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بھائی اور میری بہنیں وظائف تو بہت کرتے ہیں لیکن اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش کرتا چلوں، ہم وظائف بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی نہیں چھوڑتے، اللہ عز و جل کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وظائف کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو وظائف اور دعائیں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا مداوا بن جاتی ہیں۔ ان وظائف اور دعاؤں کے سبب ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذات پاک ایسی ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک اور خالق ہے، جو ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، وہی ہمارے ہر طرح کے مشکل سے مشکل اور ناممکن کاموں کو ممکن میں بدلنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہ ایسا کریم رب ہے، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے، لہٰذا جب بھی وظیفہ کریں تو اپنے اندر صبر بھی پیدا کریں۔ وہ رب جس سے پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے بار بار اس کی بارگاہ میں وہ شخص آتا رہے، بار بار اس سے مانگتا رہے، بار بار اس سے سوال کرتا رہے، اس سے التجا کرتا رہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، وہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بار بار آئے، اگر پہلی بار ہی مانگنے پر اپنے بندے کو نواز دے، وہ بندہ چلا جائے گا، پھر واپس نہیں آئے گا، لہٰذا ہمیں اس رب عز و جل کے دروازے پر دستک دیتے رہنا چاہیے، وہ ضرور کرم فرمائے گا، اور جب وہ کرم فرمائے گا دنیا تماشا دیکھے گی، وہ جب کسی کو عطا کرتا ہے پھر نوازتا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی بھی حساب نہیں لگا سکتا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، اثر نہیں ہو رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج کا عمل اتنی عظمتوں والا عمل ہے، جو بھی اس کو پڑھتا جاتا ہے میرا رب اس کو نوازتا جاتا ہے، اس پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو میرے بھائی اور میری بہنیں شکایت یہ کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم مانگتے ہیں، ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، کام ہمارے پورے نہیں ہو رہے، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، رزق ہمارا نہیں بڑھ رہا، نوکری نہیں مل رہی، پیسے کہیں سے بھی نہیں مل رہے، قرض نہیں اتر رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں بلکہ مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، جائیں تو کہاں جائیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سے گزارش کرتا چلوں، آپ نے بہت وظائف پڑھے ہوں گے لیکن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ شروع کرنے کی دیر ہوگی،
پھر آپ جو کچھ اللہ عز و جل سے مانگیں گے وہ رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اس رب کریم سے من پسند نوکری مانگ لو، وہ رب آپ کو من پسند جاب نوکری عطا فرمائے گا۔ من پسند رشتے کے لیے پڑھو گے، من پسند رشتہ مل جائے گا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لیں گے، کاروبار میں برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ایسی برکت ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اتنا خاص اور انمول وظیفہ ہے، اتنی برکتوں والا عمل ہے، جس پریشانی مصیبت کے لیے پڑھتے جائیں گے اللہ عز و جل آسانی پیدا فرماتا جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں یا کہیں دوسرے ملک میں ہوں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ پڑھ کر آج اپنے رب سے مانگ لیں۔ جو کچھ مانگیں گے وہ رب عز و جل آپ کو نوازتا جائے گا۔ رزق کی جو بھی پریشانی ہوگی، مال و دولت کی جو بھی پریشانی ہوگی، میرا رب عز و جل آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے اور خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم وظائف بھی کریں، ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضرور پڑھیں، تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت بھی ہم کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ غموں سے آزاد ہو جائیں گے، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل میرا رب بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، اور آپ نے اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 3 سے 5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ محترم دوستو، آپ نے خود بھی اس کو پڑھنا ہے، اپنے گھر میں سب کو کہنا ہے کہ وہ سب یہ عمل پڑھ لیں۔ محترم دوستو، ایسا مجرب عمل ہے، ایسا طاقتور صدیوں پرانا عمل ہے، بس پڑھنے کی دیر ہوگی، شروع کرنے کی دیر ہوگی، انشاءاللہ عز و جل برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، جس حاجت کی نیت کرتے جائیں گے وہ حاجت پوری ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اس مقصد میں کامیابی ملے گی، لیکن آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، میری بہنیں بھی گھر میں نماز پڑھ کے اس کو پڑھ سکتی ہیں، میرے بھائی بھی جہاں بھی نماز پڑھیں وہ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ محترم دوستو، نماز کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، خاص کر کے دولت میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے، کہیں سے پیسے مل جائیں، آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں، ان سب خواہشات کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد فوراً دعا بھی کر لینی ہے۔
تو محترم دوستو اس کو کرنا شروع کریں گے، وہ برکات، وہ رحمتیں ملیں گی جو آج سے پہلے کبھی بھی آپ کو نہیں ملی ہوں گی۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل کر کے آپ کو فائدہ ملا تو آپ نے ضرور کمنٹس میں مجھے بتانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں فوائد اس کے ملیں گے۔ محترم دوستو، بڑھتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے سکرین پر بھی آپ کو یہ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نے، آپ کے گھر والوں نے، سب نے ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ محترم دوستو، جب نماز پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، آپ نے ان کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے، ذاتی گھر کے لیے، نوکری کے لیے، رشتے کے لیے۔ تو محترم دوستو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رحمتیں داخل ہوں گی، بے برکتیاں، نحوستیں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی، نظر بد سے آپ کو شفا ملے گی، آپ کے گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ پر کرم فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔